اس لیے تو لوگ عمرہ کر کے بدلتے نہیں ہیں. وہ لال رومال والا دلہ وہ کھڑا ہی نہیں ہونے دیتا کسی کو وہاں پر. جب کوئی یوں کرے تو کہتا شرک ہے, جب کوئی یوں کرے کہتا شرک ہے, جب یوں کرو تو شرک ہے. امام مالک مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے تھے, 1300 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں, 1250 پونے 1300 سال پہلے کی بات. وقت کا خلیفہ پاس سے گزرا, کہنے لگے جی حضور ہے مواجہ شریف ادھر ہے تے قبلہ ادھر ہے, تے مواجہ وال جی منہ کردا تے ادھر کنڈ قبلے وال کنڈ ہوندی ہے, تے جے قبلے وال منہ کردا تے مواجہ شریف وال کنڈ ہوندی ہے. دسو میں دعا منگنی ہے, میں حضور وال منہ کراں یا قبلے وال منہ کراں؟ آپ نے فرمایا شفا شریف کے اندر موجود ہے, صفحہ نمبر 45 انٹرنیشنل پیج نمبر بتا رہا ہوں 45 نمبر پر. فرمایا حضور وال منہ کر. انہوں نے کہا حضور قبلہ تو ادھر ہے. فرمایا قبلہ ادھر ہے لیکن قبلے کا قبلہ تو ادھر ہے نا. میں کہنا تم مرے گا تو تیرے نال تیری تے شکل تو تمہاری شکل پر, جو لال رومال والا بہاروی اس کی تو شکل پر لعنت برستی ہے. اے لاہور تو کوئی بندہ بے نمازی بھی ہوئے, کدی روزے بھی نہ رکھے ہون, لیکن ہوئے غیرت مند ماں دا پتر, غیرت مند سنی, خدا دی قسم ایک دن بھی مسیتے نہ گیا ہوئے جدوں مرد ہے رب دے چہرے تے بھی نور عطا فرما دے. تو ساری زندگی مدینہ چ گزاری ہے تے تیرے چہرے تے نور نہیں ہے. لکھا سلام اس آدمی نو جنے مدنی قاعدہ بھی نہیں پڑھیا تے غازی علم الدین شہید, اور دنیا غازی علم الدین شہید کہندی ہے. تو خواجہ قمر الدین سیالوی میاں والی جیل دے اندر گئے تے غازی علم الدین شہید جنے قرآن کوئی نہیں پڑھیا تے فرمان لگے جی میں نے سورہ یوسف سناؤ. حضرت خواجہ قمر الدین بڑے پکے حافظ تے سورہ یوسف سناندے بھول گئے. لکمے غازی صاحب دے من تے انہوں نے کہا حضور تسی قرآن کتھوں پڑھیا؟ فرمایا خواجہ صاحب تسی قرآن پھٹیاں تے رکھ کے پڑھیا, میں نے قرآن والے نے قرآن پڑھایا ہے. اب اس ویڈیو کے اندر یہ بندہ, یہ مولوی جس طرح کے لفظوں کا استعمال کر رہا ہے, کیا وہ اسلام کے اندر جائز ہے؟ اور نہ جانے یہ جاہل قسم کے لوگ کب رنگوں کے بھید بھاؤ سے باہر نکلیں گے. یعنی کہ جس کا رنگ کالا سیاہ ہے اور وہ غلطی سے مدینہ شریف میں رہتا ہے تو پھر وہ مشرک ہے, اس پر اللہ کی لعنت برس رہی ہے کہ وہ مدینہ شریف میں رہتے ہوئے بھی کالا سیاہ ہے. اور جس کا رنگ سفید ہے, بے شک اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی, قرآن نہیں پڑھا, بس غیرت ماں باپ کا بیٹا ہے, اور وہ لاہور جیسے شہر میں بھی رہتا ہے, تو جب وہ دنیا سے فوت ہوگا, رخصت ہوگا, تو اللہ تعالیٰ قدرتاً اس کے چہرے پر نورانیت ڈال دیتے ہیں, کیونکہ اللہ کو سنی لوگ اتنے پسند ہے. اب یہ اندر خانے لوگوں کو کیا سکھا رہا ہے؟ نماز پڑھو نہ پڑھو کوئی مسئلہ نہیں, روزے نہیں رکھ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, حج زکات نہیں کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تم بس سنی ہو, پیروں کو مانتے ہو, یعنی کہ ہم پر پیسے لٹاتے ہو, یارویاں مناتے ہو, کل کرتے ہو, غیر اللہ سے مدد مانگتے ہو, ہم لوگوں کو سچا کہتے ہو, قبروں سے مدد مانگتے ہو, پیروں کو چومتے چاٹتے ہو, پھر تمہاری بخشش اور تمہاری جنت یقینی ہے. یہ اسی طرح سے اپنی آڈینس کا, اپنی بھولی بھالی عوام کا برین واش کرتے ہیں اور ان کو اپنے پیچھے لگاتے ہیں. اور وہ لوگ پھر دل سے نماز اسی وجہ سے نہیں پڑھتے کہ یار چھوڑو نماز پڑھ کے کیا کرنا ہے, قرآن پڑھ کے کیا کرنا ہے. دینوں پہ جا کے پیسے بانٹ دیں گے, کسی ایسے مفتی عالم کے ہاتھ چوم لیں گے, چاٹ لیں گے, 10-20 ہزار پکڑا دیں گے, وہ سارے بخشش کروا دے گا. جہالت کی مشرک بن کی حد ہو چکی ہے یار. کلروں سے انسان کے ایمان کا تم جو ہے اندازہ لگو. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ تو پکے کلر کے تھے, وہ اللہ کے نبی کو کیوں اتنے زیادہ پیارے تھے؟ رنگوں سے لوگوں کو انالائز کرنا چھوڑ دو. آج کے آپ غازی صاحب کے وہ سارے خط جو ہمارے پاس ہیں وہ دیکھیں, اس میں جب بھی آپ نے لکھا اپنی نسبت اتاری لکھی, اور وہ لفظ جو انہوں نے لکھے ہر جگہ سگے اتار. یا کریں وہ لوگ جو میرے اہل سنت کے بارے میں زبان اتنی لمبی کر کے, ان کی زبانیں, اور وہ وقت دور نہیں ہے, آپ دیکھ لینا ان کی زبانیں اور لمبی ہو کی غلام ملے کی طرح زمین پہ لٹکی جائیں. حیا بھی نہیں ہے بزرگوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے. میں ان لوگوں سے یہ چاہیں تو ان کے آگے ہاتھ جوڑوں, ان کے پاؤں پکڑوں, یا چاہیں تو پھر ان کی گدی سے زبان کھینچوں. مجھے دونوں طریقے آتے ہیں اور میں دونوں طریقے استعمال کر کے کہتا ہوں خدا کا خوف کرو. غازی کے نعرے لگاتے ہو اور غازی کے مرشد کی ٹانگیں کھینچتے ہو. غازی صاحب کا خط موجود ہے ہمارے پاس اور سوشل میڈیا پہ آپ لوگوں کے پاس پہنچ چکا ہوگا. غازی صاحب لکھتے ہیں کہ اگر میرے والد صاحب میرے مرشد کے خلاف ہوں, میرا ان سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. اور لکھتے ہیں کہ اگر کوئی مولوی میرے مرشد کا مخالف ہو, وہ لکھتے ہیں میں اس کو مولوی نہیں مانتا. مفتی صاحب سب سے بڑے گھٹیا تو آپ ہو. کبھی آپ ان لوگوں کے طریقوں میں ایسے ایسے پلو باندھ رہے ہوتے ہو کہ ان سے بڑا نیک, ان سے زیادہ اچھا انسان پوری دنیا کے اندر نہیں ہے, خطے میں نہیں ہے. اور کبھی ان کی چٹھے لے کے بیٹھے ہوتے ہو, انہوں نے یہ لوٹ مچائی, انہوں نے یہ لوٹ بچائی. دعوت اسلامی والے غیروں سے بھی چندہ مانگتے ہیں, ہندوؤں سے چندہ مانگتے ہیں, مشرک لوگ ہیں, ایسے لوگ ہیں. یہ نبی علیہ السلام کا دین کا حصہ نہیں ہے. زیرو سے ہیرو تک کا سفر انہوں نے طے کیا ہے. آج کروڑوں اربوں کی سمپتی ہے, کہاں سے. کچھ مہینے پہلے ان کے اگلے چٹھے سارے کھول کے عوام کو دکھائے تھے. تو اپنی ان پرانی ویڈیوز کو تو ڈیلیٹ کر دو. لوگ تو گرگنٹو سمجھیں گے تم کو کہ تم ایک سیکنڈ میں جو ہے وہ کلر بدلتے ہو, اور تم ابھی بھی ایسے ہو ویسے. آپس کی بات ہے, ابھی تم تھوڑا بہت اچھے لگنے لگتے ہو مفتی صاحب, پھر تمہاری کوئی ویڈیو ایسی آ جاتی ہے. یہ بڑی اچھی بات کہی آپ. کہاں جائیں ہم؟
क्या करें? तुम्हारी उस बात पे यकीन करें जो तुम अब बोल रहे हो, या फिर उस बात पे यकीन करें जो तुमने इनके सारे राज फाश किए दावत इस्लामी वालों पे, जो जो इन्होंने खाया, कैसे खाया, लोगों से मस्जिदों के नाम पे डोनेशन लेते हैं, सलाब सदकान के नाम पे डोनेशन लेते हैं। इस चीज को मतलब किस चीज को हमने, अवाम कहाँ जाए? अवाम को सबसे बड़ा बगलूर करने, जाहिल करने में आते तुम जैसे लोगों का। बात तो सही है। तो खैर, ये तमाम वीडियोस यहाँ तक थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम तरह एक्सप्लेनेशन पसंद आई होंगी। अपना रखिएगा, बहुत सारा ख्याल दीजिएगा। आदि टेक को इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।